قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل شيء سكالة والسكالة القلوب بذكر الله أو كما قال صلى الله عليه وسلم الله صدق الله العليم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله تمام ذلك حمد الصلاة اللہ جل جلالہ کے لیے درود السلام علیہ رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے حمد الصلاۃ کے بعد کرو مہربانی تمہیں زمین پر اس نام سے کچھ باتیں کہنے کے لیے مجھے موقع دیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اخلاص عطا فرمائے، ہمارے قریب میرے جاوری بات کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، میرے دربار میں یہ کوشش فرمائیں میری اساتذہ نے سرپرستی فرمائی، اللہ کریم سب کو اس کا بہترین صلہ نصیب فرمائے۔ اسلام رحمت والا دین ہے۔ انسان کے مزاج کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں جیسا حسن بھی رکھا ہے اور حیوانوں جیسا غصہ بھی رکھا ہے۔ قرآن مجید نے اسے اشرف المخلوقات بھی کہا ہے اور جانوروں سے بدتر بھی کہا ہے۔ ہوتا کیسے ہے کہ اس کا دل بہت زیادہ سخت ہو جاتا ہے، پھر یہ اس حیوانیت پر اتر آتا ہے کہ سوائے اپنے غصے کے، اپنی نفسانی خواہش کے اسے کوئی اور چیز نظر نہیں آتی۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو نرمی عطا کرے، تذکر عطا کرے، سوز عطا کرے، اور جب یہ بیمار دل کا علاج کرانے میں کامیاب ہو جائے، پھر اسے لوگوں پر غصہ کان پر رحم پیدا ہوتا ہے۔ پھر دھوکہ دینا تو دور کی بات ہے، کسی کے بارے میں کبھی برا سوچ بھی نہیں سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر کے تشریف لائے ہیں، اس میں سے انسانی دل کی صفائی پر، ستھرائی پر، اصلاح پر، اس کی نرمی پر زور دیا گیا۔ قرآن مجید نے بھی فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اطمینان قلبی نصیب ہو تو تمہیں اللہ کے ذکر نصیب ہو۔ اللہ کی ذکر اللہ کی تطمئن القلوب، خبردار ہو جاؤ کہ اللہ کے ذکر میں دلوں کا چین ہے۔ اس کا مفہوم بھی ہمارے یہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید بیٹھ کے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے تو دل نرم ہو جاتا ہے۔ اس کا یہ مفہوم نہیں ہے، بلکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ تو اللہ کی رحمت پر غور کر کہ میرا مالک میرے اوپر کتنا مہربان ہے، میرے بن مانگے اس نے مجھے کتنا کچھ دے دیا، میرے لیے بہت ساری ایسی چیزیں اس نے پیدا کی ہیں جس میں میری محنت کا 1% بھی کوئی حصہ شامل نہیں ہے۔ اور پھر وہ فرماتے تھے کہ دل تیرا اس وقت قرار پائے گا جب تو اس بات پہ غور کرے گا کہ اگر میں نے غلط کام کیا تو پھر وہ مالک ہے، تو انصاف کرنا بھی اس مالک کے کریم کا کام ہے۔ تو یہ اللہ کی ذات اور اس کی صفات اور اس کی رحمت اور اس کے فضل پر غور کرنے سے تیرے دل کو سکون ہو، تیرے اندر نرمی آئے۔ آہستہ آہستہ لوگوں کی طبیعتیں سخت ہوتی چلی جاتی ہیں۔ ہماری عالم نے سب کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ تم وہی سمیٹ سکو گے جو جلدی سے آگے بڑھ کے تم اس کو تھام لو گے، اور تیزی سے یہ بات لوگوں پیدا کی جا رہی ہے کہ اپنا فائدہ دیکھو، اپنا نفع دیکھو، دیکھو تمہیں کیا میسر آ رہا ہے، تم کس طرح کر کے اپنے حصے کا لوگوں سے وصول کر پاتے ہو۔ یہ تو میرے بھائی اس معاشرے میں ہوتا ہے جس معاشرے کا تو دین نہ ہو، کوئی دھرم نہ ہو، کوئی وسیلہ نہ ہو، اس میں لوگ کسی چیز کو نہیں مانتے ہیں کہ ہمارا دنیا حادثاتی طور پہ بن گئی کہ وہ اس طرح کرتے ہیں، جو کہتے آ جائے گا وہ مل جائے گا، لیکن ہم دین اسلام کے ماننے والے ہیں۔ ہمارا رب تو فرماتے ہیں کہ تمہارے پیدا ہونے سے پہلے ہم نے تمہارا سارا رزق لکھ دیا، تو ہمیں تو اتنا
اتنا زیادہ غلط طریقے سے چلنے کا بالکل کسی جگہ موقع ہی نہیں لگے جانے کے لیے دل جو سخت ہو جاتا ہے نا، پھر لوگ سازش بھی کرتے ہیں، پھر لوگ دانتوں کے نیچے رکھ کے زبان چلاتے ہیں، پھر لوگ احسان سے زیادہ دشمنی پالنے کی خواہش میں ہو جاتے ہیں۔ پھر حسد کے جذبے آپ دیکھیں پاکستان کے اندر قتل و غارت کا جو مزاج ہے اس میں آپ تھوڑا سا کبھی پلٹ کر جھانک کے دیکھیں تو سوائے دنیا کی سختی کی اور کوئی چیز نہیں ہے، یعنی بس یہ کہ بس میں جھگڑا ہوا 10 روپئے زیادہ لینے سے مزاج میں تو بڑے سخت ہیں، پوری سے بڑی سخت ہے، انسان کو مار دینا اتنا بڑا مسئلہ ہی نہیں تھا، تو لوگ کاٹ ڈالتے ہیں۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اندر جو گوشت کا لوتھڑا ہے جس کو دل کا رکھتا ہے وہ جو سخت گھی ہو جاتا ہے حافظ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی کریم علیہ السلام کے ایک صحابی اور ایک مصروف انسان تھے۔ کچھ لوگوں کی زندگی بڑی مصروف ہوتی ہے تو ان کے پاس بعض اوقات اپنے لیے بھی وقت نہیں بچتا، آدمی بڑے مصروف اور بیزی آدمی تھے۔ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عالی مرتبہ بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حضور کے ساتھ نبی پاک کے نواز سے کیے گئے تھے۔ میری بات بھی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ ذرا غور کیجیے گا۔ اب دیکھیں جو نبی پاک علیہ السلام کی زندگی ہے کبھی آپ اس کو پڑھیں تو اس سے زیادہ مصروف زندگی آپ کو کوئی اور نہیں ملے۔ ایک مصروف ترین اور 23 سال ہے قرآن کی تشریحات بھی سمجھانی ہے لوگوں کو، دین کو عمل کرنا ہے، اخلاقیات بھی سکھانے ہیں، ادھر جنگوں کا خطرہ ہر وقت منڈلاتا رہتا ہے، نجی اور ذاتی معاملات الگ ہیں، ہر وقت مہمانوں کا آنا جانا ہے، اور سرکار کی جو عبادات ہے وہ یہ ہے کہ عشاء پڑھ کے مصلے میں کھڑے ہوئے ہیں، فجر کی اذان ہو۔ تو ان ساری باتوں کے باوجود وقت دیتے ہیں بچوں کو، وقت دیتے ہیں۔ حضرت اگر بن حابس کہتے ہیں جب حاصل ہوا تو بچے حضور کے ساتھ کھیل رہے تھے، جو بچہ ہوتا ہے نا کیونکہ شعوری طور پر ناپختہ ہوتا ہے تو وہ ایسے مطالبات بھی کرتا ہے کہ جو تھوڑا بندہ فارغ ہو پھر اس کے ساتھ وہ سارے مطالبات نہ کر سکتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے جو ہے وہ ہاتھی لینا ہے، اور شیخ ساری کہتے ہیں کہ بچہ یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ یہ ہاتھی میں بوتل میں کام کرنا ہے۔ آپ اس کو کون سا اچھا لیکچر آ رہا ہے کہ یہ سمجھا سکے گا اس بچے کو 4 سال کے 3 سال کے بچے کو کہ ہاتھی بوتل میں بند نہیں ہوتا، وہ بچہ ہے اس بار میں کہے گا تو بڑا مشکل ہوتا ہے، نہ تو وہ دلیل سمجھتا ہے اور نہ وہ کسی دلیل کو سمجھنے کی پوزیشن میں ہوتا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کے نواسے، حضور کی نواسیاں، حضرت زینب کی بیٹی، یہ سب سرکار کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ حضرت اکرم بن حابس کہتے ہیں ظاہر ہے میں گفتگو کرنے آیا تھا، میں کام کرنے آیا تھا، تو بچوں کے ساتھ جب کوئی آدمی مصروف ہوتا ہے تو جو آنے والا ہوتا ہے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اگر بچوں کو ہٹا کے میری بات پہلے سن لی جائے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے ایک جملہ کر دیا، میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو بچوں کو بڑا ہی وقت دیتے ہیں، میرے بھی بچے ہیں اور میں نے تو کبھی اتنے پڑھتے نہیں۔ کیا انداز ہے حضور کے سمجھانے کا، کتنے میری بات پر فوراً کوئی ریئیکشن نہیں، کوئی جواب نہیں۔ حضور بچوں سے کھیلتے رہے اور پھر اچانک میری طرف نظر اٹھائی اور ساتھ میں بات بھرے لیکن حضور نے فرمایا اگر تیرے دل سے اللہ نے رحمت کھینچ لی ہے تو میں کیا کروں، مجھے تو رب رحمت للعالمین بنا کے دے۔ تیرے سینے میں دھڑکنے والا دل ہے ہی نہیں، تو کہتے میں اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دیتا، میں ان کی بات ہی نہیں سنتا۔ تو تیرے دل سے اللہ نے رحمت چھین لیا تو کیا کیا جا سکتا ہے؟ مجھے تو اللہ نے رحمت للعالمین ہم تمہیں پاؤ۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص کو صوبے کا گورنر بنایا، اس کے گھر گئے نامزدگی کے کاغذات مکمل کرنے۔ اس کے بچے چھوٹے چھوٹے تھے، اس آدمی نے اس کو گورنر بنا رہے تھے، میرا بچہ دوڑا آ گیا اپنے والد کو پکارتا تو یہ اللہ نے بڑا خوبصورت میوہ بنایا ہے، بڑا تھکا مانگا آدمی اور تھک جاتا ہے، بچے اس کے سینے سے لگتے ہیں تو اللہ اسے بے پناہ اقرار فرماتا ہے۔ تو وہ بچہ دوڑا آیا تو آ کے اس شخص سے جس کو گورنر بنایا جا رہا تھا اس سے آ کے باتیں کرنے لگا کہ تھوڑا مٹی میں لکھا ہوا تھا، باہر کہیں بچوں کے ساتھ دیکھ رہا ہوا ہے کے پاس میری پتہ میں ضروری بات کر رہا ہوں۔ بچے کا دل ٹوٹ گیا، معصوم سی کلی اٹھا گئے، اس کی آنکھوں میں ہلکے سے آنسو چل گئے۔
اور وہ بچہ وہاں سے مایوس ہو کے واپس چلا گیا. جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاغذات پہ سائن کرنے والے تھے کہ آپ نے وہ کاغذات دیا تو کہ پھاٹ. تو شخص کہنے لگا اس کو کیا آپ نے کیا کیا؟ فرمانے لگے تو اپنے بچوں سے پیار نہیں کر سکتا وہ دوسروں کے بچوں سے پیار کر سکتا. ہم نہ پتہ کیا کرتے ہیں. اب تو خیر زمانے میں تو لوگوں کے بچوں کو پیمنٹ بالکل نہیں رکھتے کہ تھوڑا سا پیچھے ہوتے تھوڑا سا پیچھے. تو گھروں میں ڈیوٹی ہوتی تھی ایک شخص کی کہ وہ جوتے لے کے جائے گا موچی کے پاس اور پیمان لگا دیا ہے. زیادہ وقت نہیں ہوتا جی 10-15 سال پہلے کی بات. اور کپڑا پیچھے پھٹ جاتا تھا تو بوڑھی اماں کہتی تھی کہ رفو اس طرح کراؤں گی کہ رفو کا رفو ہو جائے گا اور ڈیزائن کا ڈیزائن بن جائے گا. تو اب تو یہ ماحول نہیں بلکہ میں کہا کرتا ہوں کہ اب کپڑے پرانے نہیں ہوتے اب کپڑوں کا ڈیزائن بدل جاتا ہے. اور اس قدر تیزی ہے کہ غریب گھروں کے اندر کی مزاج بن گیا ہے کہ وہ رواج کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں. ایسا نہیں اب ہوگا کہ یہ ڈیزائن آیا تھا لیکن ہمارا بھی پرسوں کو خریدا ہے تو پورا باہر کے کپڑے اس سے میچ نہیں کرتے. ایسی مزاج نہیں ہے جیسے تیسے بھی ہم پورا کرتے ہیں. ہم اپنی ظاہری صورت پر بڑی بہترین توجہ دیتے ہیں لیکن یاد رکھنا اچھے کپڑوں کی وجہ سے سکون کی نیند کوئی نہیں آتی. جیب پیسوں سے بھری ہوئی ہو اور من بندے کا بے چین ہو تو سکون نہیں نصیب. وہ لوگوں کے بیچ بھی تلخ ہو اور اپنی اکیلی چارپائی پہ بیٹھ کے بے چین ہو تو اس کا مطلب ہے کہ کیسا دینا اور کیا کرنا. اگر آپ کا دل نرم ہو جائے اگر آپ کو سکون لینا ہے تو بہت سارے لوگ سکون لینے کے لیے بڑا کچھ کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ بہترین صدقہ ہے فرمایا تیرا رشتہ دار ہو ضرورت مند ہو تو اس سے ناراض ہو کسی طریقے سے چوری چھپے اسے پہنچا اللہ تجھے سب سے بہتر صدقہ دینے کا ثواب عطا کرے. اب حضرت لیکن رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تو حضور میں بے سکون بڑا رہتا ہوں. آپ فرمانے لگے کسی ایسے بندے کے ساتھ نیکی کر کہ اسے پتہ نہ ہو میرے ساتھ کون کر ڈھونڈ کوئی ایسا شخص جس کے ساتھ تو خیر کا کام کر لیکن اسے خبر نہ ہو کہ وہ کون ہے جو میرے ساتھ نیکی کر رہا ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ دل کو سکون عطا کرے اللہ تجھے باہر دے وہ نیکی ہے کہ دل کو ٹھنڈا کر دے. دلوں کی سختی پر غور کرے یعنی اماں رو رہی ہو انسان کا دل نرم نہ ہو یعنی اس کے والد کے ہاتھوں میں وہ چھالے اپنی آنکھوں سے دیکھ اور اس کی طبیعت نرم نہ ہو. یعنی وہ اپنے کلاس فیلو میں سے ایسے لوگوں کو دیکھ دے کے کہہ رہے ہوں کہ اگر تم مجھے 2000 دے دو تو میرا داخلہ وقت سے چلا جائے گا پھر کس کی طبیعت نرم نہ ہو. یہ اپنے دائیں بائیں بکھرے ہوئے بے شمار بھوکے لوگوں کو دیکھے. روڈ کے اوپر لوگوں کا غصہ کرنا بڑا آسان ہے لیکن کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ اس ٹھٹرتی ہوئی سردی میں بھی بہت سارے لوگ بیچارے ایسے ہیں جو لوگوں کے بچوں کو لے کے بھیک مانگنے کے لیے کھڑے ان پر طرز کر کے تنقید کر کے گزر جانا تو آسان ہے. کبھی آپ نے کوئی آدمی بڑی گاڑی سے اتر کے دیکھا ہے جو ایسے لوگوں سے پوچھے کہ تمہارا سا مسئلہ کیا ہے میں کہاں تک تمہاری مدد کر سکتا ہوں بتایا گیا ہے کس طرح پہنچ سکتا ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی حکومت میں کسی علاقے سے گزر رہے تھے تو ایک بوڑھا بھیک مانگ رہا تھا اور نابینا تھا اور مذہب کے لحاظ سے یہودی تھا. مذہب کے لحاظ سے وہ مسلمان نہیں تھا. جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے سے مجھے تشریف لائے اور اس سے گفتگو کی. فرمایا تو ہماری سلطنت میں رہتے ہو تو بڑا مسئلہ کیا ہے. اس نے کہا کہ میں جب تک تو میں کام کار کرتا تھا تو میں جزیہ دیتا تھا ٹیکس دیتا تھا گورنمنٹ کو. اب میں بیمار ہوں میرے اخراجات پورے نہیں ہوتے مجھے کچھ خرچوں کے لیے بھیک بھی مانگنا پڑتی ہے. سیدنا فاروق اعظم نے ایک قانون تشریح کیا عجیب آپ نے انداز اختیار فرمایا کہ آپ اس بوڑھے کو اپنے ساتھ گھوڑے پر بٹھا کے وزیر خزانہ کے پاس لے گئے. فرمایا جب تک یہ کام کرتا تھا ہمیں ٹیکس دیتا تھا یہ معذور ہو گیا ہے اب اس کے سارے خرچے ہم پورے کریں اس لیے کہ یہاں میری حکومت کے اندر کوئی آدمی ہاتھ پھیلائے بھیک مانگے. یہ انسانوں کے معاشرے میں اس طرح نہیں ہوا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ کام کاج نہیں کرتے تھے یہ جو آج یورپ کے اندر دیا جاتا ہے نا بچہ پیدا ہونے پر آرام اسٹڈی کر لیا جاتا ہے یہ ضرور عمر فاروق مشکل کرنا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب تک بچہ ماں کا دودھ پیے گا اگر اس کا والد کوئی کام کاج نہیں کرتا جب تک دودھ پیے گا تو خرچ نہیں کیا جائے گا. بچے کی ماں اسے دودھ پلانا چھوڑ دے گی 2.25 سال 2 سال کے بعد تو پھر میں
اس کو خرچ دوں گا، اس کی تعلیم کا، سارے معاملات کا، تو حضرت عمر گزرے. یہ حکمت قلبی ہے، یہ سب میں انسان کے اندر درد ہے، اگر پیدا ہو جائے نا تو اسے جینے کا بڑا لطف آتا ہے. ورنہ تو سخت دل والے لوگ بیچارے اپنی لاشیں اپنے وجود پر اٹھائے پھرتے ہیں، بڑے بہترین کپڑوں میں بے سکون زندگی، تڑپتا ہوا سسکتی ہوئی دلی ہے، اور بے قرار اور بے چین لوگوں جڑتے اور کاٹنے کو دوڑتے اور پریشان ہوتے اور پریشان کرتے. حضرت عمر فاروق کے گلی سے گزرے تھے، بچہ زور زور سے رو رہا تھا. ایک ڈیڑھ گھنٹے کے بعد پھر گزرے رو رہا تھا. آپ نے اہل خانہ سے معلومات دی کہ بچے کیا ہے، کیوں روتا ہے. انہوں نے کہا کہ اصل میں امیر المومنین جب تک بچہ دودھ نہ چھوڑ دے وظیفہ نہیں دیتے. ہمارے گھر میں غربت ہے، بچے کا والد کوئی خاص کام کاج نہیں کرتا، تو ماں دودھ چھڑوا رہی ہے، تو یہ چھوڑ دے گا تو وظیفہ لگا دے گا. پیغام بھیجوں گی کہ چھوڑ دیا تو بچہ بھی چھوٹا ہے تو اسے کہہ رہا ہے اللہ اکبر. ہم کیا تم گلی میں کھڑے ہو کے زور زور سے رو رہے، زور زور سے طرف ہے، وجود کانپنے لگا. ساتھ میں کہتے ہیں حضور آپ کو کیا ہوا ہے؟ نبی میں سوچتا ہوں میں کتنا بڑا ظالم ہوں، میں ماؤں سے بچے جدا کر رہا ہوں، میں کتنا سخت گیر ہو گیا کہ میری وجہ سے مائیں اپنے بچوں کو اپنے سینوں سے جدا کر دی. یہ میں نے کیا نظام بنایا ہے کہ مائیں غریب ہیں اور بیچاریاں کہتی ہیں چلو یہ دودھ چھوڑ دے گا تو وظیفے ملیں گے. مسجد میں لوگوں کو جمع کیا، اعلان کرنا خبردار کوئی ماں اپنے سینے سے اپنا دار جدا نہ کرے. عمر کا سے اعلان ہے کہ بچے کو پیدا ہوتے ہی اس کا وظیفہ شروع کر دیا جائے. یہ دودھ چھڑانے کی شرط ختم. جب آپ کی طبیعت میں دقت ہوتی ہے، جب آپ نرم ہوتے ہیں، جب آپ کو ذوق ہوتا ہے. میں سفر کرتا رہتا ہوں، تھوڑا سا مجھے موقع ملتا ہے ملک میں کبھی کبھی آنے جانے کا، تو لوگ سب کے لوگوں کو دیکھتا ہوں. یہ خوشاب کے لیے میں گیا تھا تو خواتین لوگوں کے کام کرتی ہیں، بڑی گاڑی جاتی ہے، کچھ کام کیا جاتا ہے، خواتین اکثر کام کرتی ہیں. لوگ سب کے لوگ کچھ کہتے ہیں کیا تماشا ہے، آٹو کو لگا لیا ہے، جب بھی آتے گاڑی کے ٹائر خراب ہو جاتے ہیں، کب تک یہ کام چلے گا. مرد لگائے جاتے، مشینیں لگائی جاتی ہیں، کام کیا جاتا ہے. عورتیں پوری لگا دیے، ان پڑھ دیہاتی عورتیں چھوٹی چھوٹی ہتھوڑیاں لے کے یہاں بیٹھی ہیں کہ جلدی کریں. یہ بھی ہے ایک نظریہ یہ ہے، یہ اس آدمی کا نظریہ جس کے سینے میں دل نہیں ہوتا، پتھر ہوتا ہے. اور ایک وہ شخص ہے جو اپنی گاڑی میں وہاں سے گزرتا ہے، وہ یہاں نیچے کر کے غور سے ان کے چہروں سے چھلکتی مایوسی کو دیکھتا ہے. اور سخت سردی میں جہاں لوگ گاڑی سے ہاتھ باہر نہیں نکالتے کہ ٹھٹرنے لگے گا، وہاں ان کو ہتھوڑیاں چلاتے دیکھتا ہے. کسی کو ماں سمجھتا ہے، کسی کو بیٹی سمجھتا ہے، کسی کو بہن جانتا ہے. اس کی طبیعت میں یہ آواز اٹھتی ہے کہ اللہ رحم فرما، تو کرم فرما، ان غریبوں کی داد رسی کر، تاکہ یہ مائیں اس سردی میں لحاف کے اندر اپنے بچوں کو لے کے بیٹھے. دو قسم کے لوگ، ہمارا گھر کا نرمی والا جب ہو جائے، جب اندر دقت ہے اور سیاقت کو بیماری سمجھتے پہلے کا سب ہونا. آپ کو درجنوں حدیثیں ملیں گی، کچھ میں حدیث میں ایک دو تین نہیں درجنوں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے آگے یا رسول اللہ دل بڑا سخت ہو گیا. ہم تو خیر مانتے نہیں نا، ہمارا مزاج نہیں. ہم تو اپنی اوپر اس طرح کی پالش کرا کے رکھتے ہیں کہ بدن میں صفائی ہے وہ ساری ہمیں سمیٹتی ہے، کوئی داغ ہمیں نظر نہیں آ سکتا. لیکن حضرت ابو بکر ہے یا رسول اللہ طبیعت بڑی سخت ہو گئی، حضور یہ کیا ہوا ہے؟ میں نے کوئی شے سکھانا، ہر شے کو سان لگا جاتا ہے، پھر اس سان کو دور کرنے کا اللہ بھی ہوتا ہے. وسیقاتکم قلوب ذکر اللہ، اور تمہارے دلوں کو جانے لگ جاتا ہے. جب جانے لگ جائے تو اللہ کا ذکر، پھر استغفار کرو، پھر اس کی بارگاہ میں تسبیح کرو. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ روتے ہوئے آئے، روتے ہوئے. ہم بھی روتے ہیں لیکن یہ دنیا میں نقصان ہے. روتے ہوئے آئے، یا رسول اللہ رعایت فرمائیے گا. فرمایا کیا ہوا؟ اس کی وضو دل بڑا سخت ہو گیا، اندر کا نظام سارا تباہ ہے. وضو میرا ظاہری الٹا بڑا اندر. تو کیا کہتے ہیں اقبال نے، دل بہار ہے بتا کہ دل خابیدہ ہے، نہ تیری ضرب ہے کاری نہ میری ضرب ہے کاری. شاعر مشرق فرمانے لگے کہ دل کو زندہ کر، اگر یہ مردہ رہ گیا تو تیرے ہاتھوں کی طاقت بھی ختم ہو گئی.
تو کوئی کاری ضرب لگانے کی قابل نہیں ہے کہ دل قابل رہے تب تک نہ تیری ضرب ہے ہماری نہ میری ضرب ہے. اور کسی نے کہا تھا زندگی تو زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کیا خواب دیا کرتا. تو حضرت معاذ بن جبل عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اندر پتھر سا بن گیا ہے تو کیا کروں؟ دیکھیں حضور کیا علاج بتاتے ہیں، ہر ایک کو مختلف علاج بتایا. اللہ کے رسول فرمانے لگے کہ یتیم بچہ مل جائے جو ماں کے بغیر روتا ہو، جو باپ کے بغیر تڑپتا، جس نے اپنی زندگی پریشانیوں میں گزاری ہو، فرمایا کسی یتیم کو ڈھونڈ اس کے سر پہ ہاتھ پھیلا کر اللہ کے رسول کا وعدہ ہے اور تیرے دل کو نرمی عطا کر دے. جب کسی یتیم سے پیار جناب معاذ بن جبل نا مدینے کی گلیوں میں ڈھونڈا کرتے تھے اور ان کی جیب میں خوشبوئیں بھری ہوتی تھی. کوئی یتیم بچہ مل جاتا تو حضرت معاذ بن جبل اس کے جوتے بھی صاف کرتے، اس کے آنسو بھی پوچھتے اور جیب سے نکال کے جب وہ خوشبوئیں دیتے بچہ خوشبوئیں کھا کے ہنستا تو حضرت معاذ بن جبل روتے. جیسے کہ چاچو آپ کیوں روتے ہیں؟ انہوں نے پتر بھی تو میں مصطفیٰ سے مانگنے گیا کہ میرا دل نرم ہو جائے، تو دیکھو کرم ہو جنہیں پانی ہو. عزیز دوستو، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کرتے ہیں میں نے ایک منٹ کی یا رسول اللہ پہلے زندگی بڑی نرم تھی، اب اوپر میں سخت ہونے لگی، مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میرے اندر کچھ سختی آ گئی. اب دوستوں کے بارے میں میرے ذریعے سخت ہونے لگے، عزیزوں کے بارے میں طبیعت میں کچھ سختی آنے لگی. حضور یہ کیا ہے؟ حضور نے انہیں الگ کا یاد بتایا تو میں اپنی موت کو یاد کیا میں کرنے سے احساس کر رہا جو حکمت قلبی ہے یہ سوز ہے کہ کسی کے درد کو درد جاننا، یہ کسی کے زخم کرتے ہیں اس کی مالک فرماتے ہیں یہ بات نہیں ہوتی. اہل مکہ نے بڑا ستایا تھا، حضور کے رستوں میں کانٹے بچھائے تھے، انہوں نے اللہ کے محبوب پر پتھر بھی برسائے تھے، دانت بھی شہید کی، بڑا کچھ کیا. حضور کی ایک سرزداری کو اتنی تکلیف دی کہ وہ وصال کر گئے، لیکن جو وہی ہوتے والے بدن میں قیدی ہوتے آئے نا، حضرت بلال حبشی کی ڈیوٹی تھی کہ ذرا ایک رسیاں باندھو تو جناب بلال کہتے ہیں میں ذرا زور زور سے باندھی، مجھے غصہ بڑا تھا تو میں نے ذرا زور سے کس کے رسیاں باندھی. حضرت انس کہتے ہیں کہ آدھی رات کو میں مسجد میں داخل ہوا تو میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا، حضور کبھی ادھر جاتے کبھی ادھر آتے، کبھی اٹھتے کبھی بیٹھتے. میں دوڑ کر یا رسول اللہ یہ تمہارا ٹھیک ہے حضور کیا ہوا؟ تو فرماتے ہیں لے کر پھٹ گیا آواز سن کے. حضور فرمانے لگے کہ انہوں نے کہا کہ رسیاں زور سے باندھ دیے، یہ ہائے ہائے کرتے ہیں تو مجھے نیند نہیں آتی. کہتے ہیں رو پڑا میں نے کہا حضور یہ سنانے والے کانٹے بچھانے والے. حضور نے کہا وہ تو بےمان ہے کافر ہے، میں کیا کروں؟ مجھے تو رب رحمت اللہ علیہ وسلم جو میرے سینے میں دل دھڑکتا ہے وہ رحمت والا ہے تو میں کیا کروں؟ فرمایا کہ اس میں ڈھیلی کر دو، ادھر سکون سے لیٹ جائیں گے تو مجھے نیند آئے. حضرت انس کے مالک کہتے ہیں لوگوں آج اس بات کو یاد کرتا ہوں تو رو پڑتا ہوں، اپنے دلوں کے اندر وہ خاص نرمی کر رہے ہیں. آپ یقین کریں جب تک لوگ غریب ہوتے ہیں تو غریب کا احساس ہوتا ہے، جب وہ امیر ہو جاتے ہیں تو ان کے دلوں میں خیال آنے لگتا ہے کہ غریب تو نکمے ہوتے ہیں کہ محنت نہیں کرتا نہیں، محنت کرتا تو یہ بھی آگے نکل جائے اور نام میرے بھائی اگر محنت سے مال زیادہ ملتا ہوتا تو سب سے امیر ضرور ہوتا. یہ تو اللہ کے فضل سے ملتا ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ اپنا فضل جس کو چاہتا ہے اسے عطا کرتا ہے. تو اپنی طبیعت میں نرمی لائیں. دیکھیں نا تعلیم کا شخص وہ ہوتا ہے کہ اس کو پڑھ پڑھ کر میں کہا کرتا ہوں وہ جو لوگ سے ٹریول کرتے ہیں جہاز میں ان کو پتہ ہوتا ہے، لیکن ہمارے دیہاتوں میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں بیچارے جو کمیٹیاں ڈال کے پورا کر دے جاتے ہیں اور کئی لوگ 5,000 کام ہوتا ہے تو قرض بھی دیتے ہیں. وہ بابا جی کو نہیں پتا بیچارے کہ میں نے جہاز میں کیسے بیٹھنا ہے، سیٹ بیلٹ کیسے باندھنا ہے، سیٹ نمبر کیسے دیکھنا ہے. کئی لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے گاؤں کے لوگ نہیں چینج ہو سکتے، دیکھو کسی کی سیٹ پہ بیٹھ کے میں کہا کرتا ہوں کہ میرا دل کا ہے کہ ٹی وی پکڑ کے پھاڑ دوں، میں تو بڑا نہیں پھاڑتا کیونکہ تیرا کام یہ تھا کہ تجھے پتہ چل گیا کہ میرے شہر کے میرے گاؤں کے بزرگ ہیں تو بڑا سیٹ چھوڑتا، ان کا ہاتھ تھامتا، سیٹ نمبر دیکھ کو مجھے بٹھاتا، اپنے ہاتھوں سے سیٹ بیٹھ مانتا، پانی کا گلاس دیتا. کہتا بزرگوں میں فلاں جگہ بیٹھنا پریشان نہیں ہونا،
ضرورت پڑی تو دوبارہ آواز دے لینا. میرے رسول کریم علیہ السلام نے یہ بات بیان اس کی وضاحت فرمائی. آپ اگر بات کو سنیے گا، میں بس ٹرانسلیٹ نہیں کر رہا ہوں. طائف میں حضور کو لوگوں نے پتھر مارے، اتنے مارے کہ لہو لہان کر دیا. ہمارے یہاں اشتہار بڑا دلایا جاتا ہے، اور میں تو اس ملک میں رہتا ہوں جہاں لائنس کو بھی اشتہار آتا ہے، جہاں ڈاکٹر اس کو بہت غصے والا ہونا چاہیے، وہ بھی کبھی کبھی اشتہار نہیں کرتا. اشتہار بنتا ہے ماں بولو خدا کہہ دیا، ماں بولو. اتنی تکلیف دیا ہے کہ طائف میں حضور لہو لہان ہو گئے. پھر انہیں لوگوں نے احد کے اندر حضور پر پتھر برسائے، اس طرح برسائے کہ دانت مبارک ٹوٹ گئے، شہید ہو گئے اور داڑھی مبارک تک خون آ گیا. اس حالت میں انسان 2-4 گھنٹے کے بعد وہ ایک دفعہ وقت گزر گئے تو اس کا ذہن ٹھنڈا ہو جاتا ہے. اس وقت جب اس کے ساتھ کوئی منظر ہو رہا ہوتا ہے تو وہ غصے میں ہوتا ہے اور ایسی سخت باتیں کرتا ہے، اور وہ جتنا جلال اس کے اندر ہوتا ہے نکال لیتا ہے. صحابہ میں نا ہوتی لوگ بڑی ٹھنڈی دل کے تھے، حضرت ابوبکر صدیق بڑے حوصلے والے، بڑے دلے، بڑے ٹھنڈے انسان تھے. احد کے جب حضور کے چہرے نور کا خون دیکھا تو وہ بھی ڈول پڑے. اس کے اندر یا رسول اللہ آج تو آپ کریں دعا، اللہ ان پر آسمان سے پتھر برسائے، تباہ و برباد ہوتے ہیں، حضور کریں دعا. حضور نے فرمایا کل حضور آج کرنے عالمی کو معاف کرنا. اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھائے تو حضرت علی مرتضیٰ شیخ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اسی وقت کہا کہ لو آج کبھی تباہ ہوئی. حضور نے ہاتھ اٹھا کے ہو گئے تباہ. لیکن پتہ ہے نبی کریم نے کیا فرمایا کہ میرے اسٹوڈنٹس بہت ذرا زیادہ توجہ کریں گے اس بات پر. پتہ کیا فرمایا؟ دعا ہو رہی اور کیا فرمایا؟ فرمایا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون. اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں یہ کیا کر رہے ہیں، یہ شعور نہیں رکھتے، یہ جانتے ہی نہیں، یہ جو کچھ کر رہے ہیں جہالت میں کر رہے ہیں. اگر یہ ہدایت کا نور دے وہاں بھی یہ تباہی کی دعا نہیں فرمائی. یہ حکمت تلبی ہے نا آپ کے اندر، یہ آپ کو مخلوق پر مہربانی سکھائے. لیکن اگر یہ کوئی سخت گیر ہوتی ہے، انسان اپنے مفادات کے چنگل میں الجھتا ہے، وہ خود غرض نہیں ہو جاتا، بلکہ یہ محسوس ہوتا ہے جیسے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نا کہ لعنتی ہے جو درہم کا بندہ ہو، اور لعنتی ہے وہ جو دینار کا بندہ ہو. یا رسول اللہ بندے تو اللہ کے ہوتے ہیں. یہ مشکات میں موجود ہے. حضور نے فرمایا یہ کچھ لوگ درہم و دینار کے بندے بن گئے، ہر چیز کو پیسوں میں تولتے ہیں، پیسوں میں شمار کرتے ہیں، اپنا سارا کچھ انہیں کو بنا لیتے ہیں. تو درہم و دینار کی اولاد ان کی زندگی گزارتے، اپنی تکلیف میں نرمی نہ ہے. اور سامنے والے کے بارے میں کچھ رویہ مثبت ہے. آپ سمجھے کہ کسی وجہ کی جگہ پہ بھی مجبور ہے، اس کو بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا. یہ کمزور ہے، ابھی شعور کی منزلیں نہیں طے کر سکا. کسی کو ان پڑھ سمجھ کر، کسی کو بدو سمجھ کر، کسی کو غریب. غربت میں بھی تو آدمی طلب ہو جاتا ہے. غربت میں میرے بچوں کو تہذیب سکھا دیں، ہم شہر میں ہو رہتے ہیں، شرارت نہیں کرتے. تو بہت سارے لوگوں کو تکلیف میں نرمی کریں، دل کو نرم کرے. اس میں کیفیات نہ، اس میں سرور والا معاملہ ہو. دیکھیں کہ کہاں کہاں آپ کسی کے کام آ سکتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا. حضرت عمر فرماتے ہیں خلیفہ بنا، تیسرا دن تھا، 2-3 چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں. آپ کے چچا آپ خلیفہ بنے. انہوں نے کبھی بیٹھے عصر کی نماز کے بعد آپ نے مجھے کہا چلیے کہ ہمارا ٹائم ہے. خلیفہ ابوبکر صدیق کے ٹائم ہمیں دیتے تھے. تو میں نے ان سے کہا کہ وہ بیٹے تمہیں کیا ٹائم دیتے تھے، کیا کرنا ہے؟ ہم 5-6 بہنیں ہیں، ہمارا بھائی کو نہیں ہے، والد ہمارے انتقال کر رہے ہیں، ہمارے گھر میں کچھ بکریاں ہیں، 30-35 بکریاں ہیں. تو ہمارا سارا معیشت کا دارمدار ان بکریوں پہ ہے. ابوبکر صدیق روز عصر کے بعد، فجر کے بعد ہمارے گھر آتے تھے. ہم یہ بکریوں کا دودھ دھو کے دے جاتے تھے. چچا کچھ ہم بیچ کے گزارا کر لیتے تھے، کچھ پی لیتی تھی. 3 دن ہو گئے میری ماں روتی بہن کے دروازہ تک کہتے وہ کہیں سے آ جائے. وہی ہمارا بھائی تھا، کوئی ہمارا باپ تھا.
کسی نے بتایا ہے کہ عمر جانشین چچا چلیں گے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے بچیوں کے چل دیے، رستے میں حضرت سیدنا عثمان غنی سے ملاقات ہوئی، کہاں جا رہے ہوتے ہوئے؟ حضرت کو پھر ہوئے، کہنے لگے ابھی ابو بکر میرے لیے رستہ کتنا مشکل ہے، کتنا مشکل رستہ ہے، کس طرح اس کے راہوں پہ چلوں گا، اس طرح اس نے پیار کیا ہے نبی پاک کی امت سے، یہ بھی خالی تقریر کرنے والا شخص تھوڑا تھا، دیکھو یہ لوگوں کے امیر المومنین لوگوں کے وقت اور حکمران لوگوں کے گھروں میں جا کر کے یہ بکریوں کے دودھ ہو گیا کرتے، جگر باہے خواب میں نقش ایسے چھوڑ آیا ہوں کہ اس منظر سے گزارنے کو اکثر یاد رہتی ہے، مخلوق پر مہربانی صرف اس لیے تو نہیں ہوگی کہ آپ نے 50 لاکھ روپیہ 5 مہینے مہینے کا تو اپنی مہربانی کی، جس بوڑھی کے سارے بچے ملک سے باہر ہیں 10-15 گھنٹہ اس کے پاس ویسے ہی بیٹھ جائیں، اس کی دل جوئی کر دی جائے۔ ہمارے ملک میں تو 24% کو لوگ ہو گئے ہیں جو کسی نہ کسی حوالے سے اپنے ذہن کی تکلیف کا شکار نفسیات کے مسئلے میں مبتلا ہے، اور ان سے زیادہ تر وہ مجھے وقت کوئی نہیں دیتا، ان کی بات کوئی نہیں سنتا۔ آپ کو پتہ ہے زیادہ بوڑھے خاص بات کیوں ہو جاتے ہیں؟ اس لیے کہ جوانوں کے پاس وقت کوئی نہیں، یا وہ سکون آتا ہے جب وہاں میں انتقال ہو جاتا ہے، کسی برف کھانے میں رکھ دو میں 3 دن کے بعد آ جاؤں گا، میں کہا کرتا ہوں کہ آنے کا کیا فائدہ جب اس کی آنکھیں پتھر ہو گئی تھی تیرا راستہ دیکھ کے، تو لوگوں سے پوچھتی تھی کہ ایسے ٹکٹ کتنے کی ہے؟ اچھا 1.25 لاکھ لگے گا؟ نہیں میرے پیسے کوئی نہیں میرے اگلے سال آ جائے گا۔ اب کیا فائدہ ہو؟ اب تو ضرور حکم دیا ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو جلدی دفن کر دو، میرے عزیز کچھ اپنے دلوں میں نرمی ہے، پلٹ کر تھوڑا نیچے رکھ کے اور اپنے دل پر غور کریں کہاں سخت ہو گیا، اقبال کہنے لگے اپنے من میں ڈھونڈ کر پایا سراغ زندگی، سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن پھر اپنا تو بنا، اپنے ساتھ ہی ہونا تو تیری اپنے سے بھی وفا ختم ہو جائے گی۔ دعا کرتا ہوں اللہ کریم مجھے اور آپ کو دلوں کی نرمی، حقیقت اور سوچ کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے حال پر اللہ رحمت کی مدد فرمائے۔